نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم اپنے بہت سے معاملات میں الجھ جاتے ہیں، پلاننگ کرنے کے باوجود وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس میں بہت سے لوگ مایوس ہو کر اس کام سے رک جاتے ہیں، یا رکتے نہیں تو کم از کم اس کی پریشانی کو سر پہ اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ جو ان کے اس کام کے اندر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک انسان پلاننگ کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کے مطابق سٹیپ لے سکتا ہے کہ میں یہ کروں۔ ایک انسان کے اختیارات میں صرف اتنا ہے، اب آگے مالک کی مرضی ہے، اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ اس کام کو چاہے تو مکمل کر دے اور اس آدمی کی پلاننگ کو ایک منصوبے تک اور ایک نتیجے تک پہنچا دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کی ساری پلاننگز کو زیرو تک پہنچا دے۔ جیسا کہ ہر کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہو جائے تو خود انسانی جو ہے نا وہ پریشانیوں کا شکار ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کی پہچان اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے کی، کہ میں سوچتا ہوں کل اٹھوں گا تو یہ کروں گا، یہ کروں گا، پھر میرا یہ کام ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن جب اٹھا تو یہ سارے ہی بھول گئے۔ ایک نئی پریشانی، ایک نیا دکھ، ایک نئی جو ہے نا وہ ٹینشن کا آغاز ہو جاتا ہے، جو تمام تر پیچھے والے منصوبہ سازی کو اور پلاننگز کو بلا کے ایک نئی دنیا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے میرا رب کہ جہاں پہ ہماری مرضیات ختم ہوتی ہیں، ہماری پلاننگز ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے میرے رب کی پلاننگ شروع ہوتی ہے اور منصوبہ سازی شروع ہوتی ہے۔ تو ایسے میں یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت یقیناً ہمارے حق میں، اپنے بندے کے حق میں ہمیشہ خیر چاہتا ہے۔ ہماری پلاننگ نامکمل ہو سکتی ہے اور اس میں یقیناً ایسی دقیقہ یا ایسی کوئی نہ کوئی کمی رہ سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے خیر ثابت نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت جو اپنے بندے کے حق میں پلاننگ کرتے ہیں، ایک منصوبہ سازی کرتے ہیں، ایک فیصلہ فرماتے ہیں، تو یہ فیصلہ یقیناً اور یقیناً مکمل ہوتا ہے۔ اس آدمی کی خیر خواہی اس میں چھپی ہوتی ہے، بھلے وقتی طور پہ یہ کڑوا ہی کیوں نہ لگ رہا ہو۔ تو اس لیے اپنے معاملات کے اندر ایسے اگر حالات پیدا ہو رہے ہوں تو ایسے حالات میں بھی گھبرانا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے فضل کی امید لگا کے کام میں لگے رہنا ہے۔ یاد رکھیں، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مایوسی انسان کا مقدر بنتی نظر آتی ہے، پھر بھی ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل کا دروازہ ہے، اور یہ ایسا دروازہ ہے جہاں پہ مایوسی کبھی نہیں آ سکتی۔ تو اس واسطے ایسے حالات میں گھبرانا نہیں، بلکہ اپنے رب کے بھروسے پہ کام کے اندر بڑھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کیسے کامیابی عطا فرمائے۔